السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج ہم لوگ لسانیات کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ اس سے پہلے 2 ویڈیو لسانیات کے بارے میں اپلوڈ ہو چکی ہے۔ ایک ویڈیو جو ہے وہ UGC نیٹ میں لسانیات جو ہے اس میں یونٹ فرسٹ لسانیات سے ریلیٹڈ جو ہے اس میں سلیبس کیا ہے اس کے بارے میں ڈسکس کیا ہے۔ دوسری لسانیات سے ریلیٹڈ جو بھی امپورٹنٹ بک ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تو اس ویڈیو میں ہم لوگ جانیں گے لسانیات کے بارے میں کچھ بیسک چیزیں۔ اس کے بعد جو بک بتائی گئی ہے اس کی اسٹڈی کریں گے۔ تو یہ لسانیات کی جو 8-10 ویڈیو ہوں گی وہ بیسک جانکاری ہوں گی۔ اس ویڈیو کو دیکھ لینے کے بعد آپ بک کو آسانی سے سمجھ سکو گے۔ تو ٹاپک ہے لسانیات۔ زبان آواز اور الفاظ کا مجموعہ ہے، یعنی زبان جو ہے بہت سی آوازوں سے مل کر الفاظ بنتی ہے اور الفاظ بہت سارے مل کر جو ہے ایک واکیہ یعنی سینٹنس بنتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کا مجموعہ ہے، گروپ ہے جو زبان۔ زبان ہمارے احساسات، جذبات اور خیالات کو ادا کرنے کا وسیلہ ہے۔ مطلب ہمارے جو بھی احساس ہیں، یعنی ہم کو جو بھی احساس ہو رہا ہے، فیل ہو رہا ہے، یا پھر ہمارے اندر کوئی جذبہ ہے یا کوئی خیالات ہیں، ان کو جو ہے ایکسپریس کرنے کا جو ایک مادھیم ہے، ایک ذریعہ ہے، وہ کیا ہے؟ زبان ہے۔ زبان زمان و مکان کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے، یعنی ایک جگہ پہ جو لینگویج ہے ضروری نہیں دوسری جگہ بھی وہی لینگویج ہو۔ جیسے ہم لوگ ہندی بولتے ہیں، عرب میں عربی بولتے ہیں، امریکہ میں انگلش بولتے ہیں، تو ہر جگہ کی لینگویج الگ ہوتی ہے۔ زمان و مکان کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ ان کی صوتی، صرفی اور نحوی خصوصیات کی بنا پر انہیں ماہر لسانیات نے 8 خاندانوں میں تقسیم کیا ہے، یعنی زبانوں کا بہت سارا گروپ بنایا گیا ہے جس میں 8 خاندان جو ہے ساری زبانوں کو 8 خاندانوں میں یعنی 8 گروپس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ وہ 8 خاندان ہیں: سامی، ہند چینی، دراوڑی، منڈا، افریقہ کی باتو، امریکی، ملیائی اور ہند یورپی۔ یعنی جو دنیا کی ساری لینگویج ہے، ادر کنٹریز میں بہت ساری کنٹریز میں الگ الگ لینگویج بولی جاتی ہے، ان ساری لینگویج کو جو سیم ہے، جیسے اردو اور ہندی سیم لینگویج ہے، تو اسی طرح اور ان کی جو سیم کوالٹی ہے اس کے اکارڈنگ جو ہے ان لینگویج کے بہت سارے گروپس بنائے گئے ہیں۔ تو ان گروپس کے نام ہیں، وہ 8 گروپ ہیں اور یہ ان کے نام ہیں، اور ان کو یاد رکھنے کی ٹرک ہے: شہد، ماں، ہے، سا سے سامی، ہا سے ہند چینی، دا سے دراوڑی، ما سے منڈا، آ سے افریقہ کی باتو، آ سے امریکی، ما سے ملیائی اور ہا سے ہند یورپی۔ تو زبانوں کا ایک خاندان بنایا گیا، ان کو 8 گروپس میں یعنی 8 خاندان میں ڈیوائیڈ کیا گیا۔ جیسے کہ پہلا ہے سامی۔ سامی کی جو ہے زبان جو بہت مقبول زبان ہے وہ ہے عربی اور عبرانی، اور جو ہمارے ساؤتھ میں بولی جاتی ہے لینگویج تمل، تیلگو، کنڑ، ملیالم، وہ ساری جو ہے دراوڑی خاندان سے تعلق رکھتی ہے، یعنی وہ دراوڑی خاندان سے ریلیٹڈ ہے، اور جو ہماری اردو اور ہندی ہے وہ ہند یورپی خاندان سے ریلیٹڈ ہے۔ اس کے بعد
سامی خاندان میں بہت سی اہم زبانیں آتی ہیں۔ عربی اور عبرانی اسی سے نکلی ہے، یعنی سامی خاندان سے کون سی دو زبان نکلی ہے؟ عربی اور عبرانی۔ اور دراوڑی خاندان سے جو ہے وہ تمل، تیلگو اور کنڑ ملیالم۔ تو دراوڑی سے ہندوستان کی بہت سی زبانوں کا سلسلہ ملتا ہے۔ یہ زبانیں جنوبی ہندوستان میں رائج ہیں۔ تمل، تیلگو، کنڑ اور ملیالم اسی کی مشہور شاخیں ہیں۔ لیکن اردو اور ہندی کا جس خاندان سے تعلق ہے وہ ہند یورپی خاندان ہے۔ یعنی زبانوں کو جن 8 خاندانوں میں تقسیم کیا گیا ہے ان میں سب سے پہلا جو سامی ہے اس کی خاص زبانیں عربی اور عبرانی ہیں۔ تیسرا جو دراوڑی ہے اس میں جو ہے اس کی جو مقبول زبانیں ہیں تمل، تیلگو، کنڑ اور ملیالم ہے، لیکن جو ہماری اردو اور ہندی زبان ہے وہ جو ہے ہند یورپی خاندان سے نکلی ہے۔ ہندوستان آ کر یہ خاندان یعنی ہند یورپی اپنے ارتقائی دور میں ہند ایرانی سے گزر کر ہند آریائی شکل اختیار کرتی ہے۔ یعنی جو آریہ لوگ تھے وہ پہلے ایران کی طرف آئے، ٹھیک ہے، ایران سے پھر ہندوستان میں آئے، تو ہماری لینگویج بھی پہلے ہند ایرانی گروپ سے جڑی، اس کے بعد ہند ایرانی سے وہ ہند آریائی کی شکل اختیار کی۔ آریائی کا وطن وسطی ایشیا میں تلاش کرنا چاہیے، یہ کہا تھا نصیر الدین ہاشمی نے۔ ہند آریائی یعنی آریائی ہند یورپی زبان بولتے تھے جو مشرقی اور مغربی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ تو آریہ لوگ ہندوستان جو ہے وہ 1500 قبل مسیح میں ہندوستان آئے تھے۔ اس سے پہلے جو ہے جب ہندوستان آنے سے پہلے وہ لوگ 2 خانوں میں ڈیوائیڈ ہو گئے۔ ایک لوگ ایران کے سائڈ چلے گئے تو وہ کوشتم گروپ کے لوگ کہلائے، ٹھیک، اور ایک لوگ جو ہے وہ مغرب کی طرف چلے گئے تو وہ کینیٹم گروپ کہلائے۔ یعنی آریہ لوگ جب جو ہندوستان آئے ہیں اس سے پہلے وہ 2 خانوں میں ڈیوائیڈ ہو گئے۔ کچھ لوگ جو ہے وہ مغرب کی طرف چلے گئے، وہ کینیٹم کہلائے، اور جو ایران کی طرف آئے وہ لوگ شتم گروپ کے لوگ کہلائے۔ تو آریائی ہند یورپی زبان بولتے تھے جو مشرق اور مغرب 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ہندوستان میں آریاؤں کے داخلے کی تاریخ 1500 قبل مسیح مقرر کی جا سکتی ہے، یہ کہا تھا مسعود حسین خان نے۔ مغرب میں جانے والے آریوں کو کینیٹم کا نام دیا گیا جس کی نمائندہ زبانیں یورپ کی یونانی، لاطینی اور جرمنک وغیرہ تھی۔ یعنی جو آریہ لوگ مغرب کی طرف چلے گئے ان کو کینیٹم گروپ کا نام دیا گیا، اور وہ لوگ یونانی، لاطینی اور جرمنک جو ہے لینگویج بولتے تھے، اور جو مشرق کی طرف ہجرت کرنے والے آریہ کو شتم گروپ کے لوگ کہا گیا، اور یہ جو ہے ایران میں آئے، اور ایران میں وہ لوگ اوستھا اور اس کے بعد اس کی جدید شکل یعنی فارسی بولتے تھے۔ آریہ پہلے 2 گروپ میں تقسیم ہوئے، ایک کینیٹم اور دوسرا کوشتم۔ کینیٹم جو ہے وہ یورپ کی یونانی، لاطینی اور جرمنک وغیرہ بولتے تھے، اور مشرق کی طرف جو ایران میں آئے وہ لوگ جو ہے اوستھا اور اس کے بعد فارسی بولتے تھے، اور اسی یعنی شتم گروپ کے لوگ جو ہندوستان میں داخل ہوئے وہ کون سی لینگویج بولتے تھے؟ سنسکرت، اور یہی لوگ جو ہے ہند آریہ جو ہے کہلائے۔ ماہر لسانیات نے ہند آریائی زبان
نو کے ارتقاء کو 3 ادوار میں تقسیم کیا ہے، یعنی جو لوگ ہندوستان میں آئے وہ ان کی جو لینگویج ہے وہ کس طرح سے پھلی پھولی بڑھی اور کس طرح سے کون کون سی لینگویج بنی، اس کو ماہر لسانیات نے یعنی جو لینگویج کے اسپیشلسٹ ہیں انہوں نے 3 بھاگوں میں تقسیم کیا ہے، جو ہے قدیم ہند آریائی، وسطی ہند آریائی اور جدید ہند آریائی۔ ان تینوں کے بارے میں ہم لوگ اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔